من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا کچھ تخلیق کیا۔ ہم نے پڑھا اس میں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نظام جو ہے وہ اس کا واٹر سائیکل جو ہے وہ چلایا، بخارات اڑائے اور پھر انسان کے پینے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، پھر زمین نباتات کے لیے اگائی، آسمان کو چھت بنایا، کتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اور اس خلیفہ بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حقیقت بتانا پسند فرمایا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے وہ ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، بلا شبہ تحقیق، خلق تخلیق کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من سے، سلسالن، سلسالن کہتے ہیں مٹی، کون سی مٹی؟ پکی ہوئی مٹی، پکی ہوئی مٹی، سلسال، سلسال جو ایسی مٹی پکائی گئی ہو کسی چیز کی، کلف مسنون، مسنون کس سے؟ کون سی والی مٹی؟ بدبودار، سلسالن پکی ہی پکائی ہوئی مٹی، من حمائن مسنون، جو کیچڑ گارے سے بنائی گئی تھی۔ ہم اس سے پہلے کہ ان چیزوں کو دیکھیں، ہم انسان کی اس مٹی کا ایولیوشنری پروسیس کیوں نہ دیکھ لیں، ارتقائی مراحل کیا تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے عام مٹی، جس میں فرمایا گیا انسان کو عام مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک خشک مٹی، تراب جسے کہا جاتا ہے، اور یہ تراب عام قرآن میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے مٹی کے لیے کہ خشک مٹی لی گئی، خشک مٹی کے بعد لے کے پھر اس کو تین کہتے ہیں، گیلی مٹی یا گارے والی مٹی، اس میں پانی ڈال دیا جائے، خشک مٹی میں پانی، پہلے وہ تراب تھی، تراب کے بعد جب اس میں پانی ڈالا گیا، گیلی کی گئی تو وہ تین ہو گئی۔ اب تین لازب، جب اس میں پانی ڈالا گیا تو پھر وہ چیکنی مٹی ہو گئی، لیس دار، چپک دار مٹی۔ اس کو قرآن میں جو اگر آپ دیکھیں، خشک مٹی سے پیدا کیا گیا، سورہ مومن کی آیت نمبر 67 اور آل عمران میں دیکھ لیجئے۔ عام مٹی سے پیدا کیا، سورہ نوح 17 دیکھ لیجئے۔ تین کا ورڈ جو ہے وہ گیلی مٹی کا سورہ آراف میں دیا گیا ہے۔ تین لازب، لیس دار، چپکنے والی مٹی، سورہ صافات میں۔ اب یہ جب چپکدار پانی ڈال دیا گیا، مٹی ہوگی چیکنی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ گارا بن گئی۔ وہ گارا کون سا؟ وہ گارا جس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جس میں سے سڑاند آ جائے، جس میں سے جب خمیر اٹھے تو اس میں سے بو آنی شروع ہو جائے۔ اب کسی بھی جگہ پہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور نیچے مٹی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ سڑاند بن جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدبودار، گلی سڑی کیچڑ سے بنی ہوئی مٹی، حمائن مسنون۔ اور پھر جب یہ پانی خشک ہوتا ہے تو وہی چیز جو ہے وہ جو ہے سلسالن جب وہ پک جاتی ہے، حرارت سے پکائی ہوئی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حرارت آگ کی ہو، یہ حرارت سورج کی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی چیز کی حرارت سے پکائی جب چیز جاتی ہے، اس پکی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں سلسال۔ اور پھر جب وہی پٹی آپ اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو انگلی سے بجائیں اور کھنکھناتی ہی اس میں سے آواز ٹن کر کے نکلے، اس کو کہتے ہیں سلسالن کالفخار، ایسی مٹی جو کھنکتی ہوئی، جو بجتی ہوئی مٹی ہے۔ تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے انسان کا کہ کس مٹی سے بنایا گیا۔ عام مٹی لی گئی، عام مٹی میں پانی ڈال کے اس کا گارا کیا گیا، چیکنی مٹی بنائی گئی، چیکنی مٹی سے پھر جو ہے چھوڑا گیا، وہ بدبودار کیچڑ بن گیا۔ اس کیچڑ کو پھر حرارت دی گئی، حرارت دینے سے وہ پکا، جب پکا گیا اور اس کے بعد جب اس کی تہ اٹھائی گئی تو وہ اس میں جو ہے وہ پھر بجایا گیا تو وہ بجنے والی مٹی سے بن گیا۔ یہ قرآن پاک میں ان سورہ مبارکہ کے میں نے ریفرنسز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان میں بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے اس انسان کے لیے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کتنی چیزیں اس کے لیے مسخر کر دیں، کتنی چیزیں اس کے لیے تسخیر کر دیں کہ جا یہ تمہارے کام کے لیے ہے۔ اور پھر انسان بھی وہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح میں سے روح پھونکی تھی۔ اللہ نے روح پھونکی تھی، کس لیے؟ کہ اللہ کی صفات کا ایک شائبہ انسان میں بھی آ جائے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے تو انسان بھی رحم کرنے والا بن جائے۔ اللہ جو ہے وہ بھلائی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ تو انسان بھی بھلائی کے لیے آ جائے۔ تو اللہ کی صفات کا ایک شائبہ جو ہے وہ ایک اس میں پر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔
اب اس کے اوپر آ جائیے، اس چیپٹر کو اس ذہن میں رکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال، کس سے؟ پکی ہوئی مٹی سے، کون سی؟ من حماء مسنون، جو بدبودار کیچڑ سے بنائی گئی تھی۔ حمائن، ہم ماں پڑھیں گے تو پھر تو یہ تو دو میم ہونے جیسے، کیونکہ پہلے یہ ماما تھا، حمائن، حمائن، دوبارہ دیکھ لیجئے، حمائن، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حمائن، شد تو نہیں ہے نا اس کے اوپر، حمائن مسنون، پکی ہوئی بدبودار کیچڑ والی مٹی سے، والجان، اور جنوں کو، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے، خلقہ پیدا کرنا، نہ متکلم ہمارے لیے، ہو ضمیر، اور پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، سموم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے مارکر دوسرا دینا، یہ مٹا دوں، اب اس کی ضرورت تو نہیں ہمیں، یہ دیکھیے، ایک یہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے جلتی ہوئی، اس کے ارد گرد ایک اور حالہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ ٹمپریچر دیکھیں تو اس شعلے کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس یہ جو حالہ ہے ارد گرد اس کا زیادہ ہوتا ہے، یہ کس کو ہم اردو زبان میں لو کہتے ہیں، لو، دیے کی لو، لو جو ہے وہ وہی اس سے جو ہے وہ ہم بنایا گیا، ہم مائن مسنون، اسی سے ہم کہتے ہیں باد سموم، صحرا میں چلنے والی ایسی تیز ہوا جو انسانی زندگی کے لیے زہر اور خطرناک ثابت ہو، اس آگ سے جو ہے وہ جنات کو بنایا گیا۔ اب یہ حرارت کس کی تھی، یہ شعلہ کس کا تھا، یہ وہ لو کس کی تھی؟ یہ نہیں کہ آگ جلائی گئی تھی، یہ من حمائن، من نار سموم، آگ سے، آگ کی لو سے۔ اب ایک شعلہ ہوتا ہے، ایک لو ہوتی ہے، اس لو کی جو ہے وہ تپش بھی زیادہ ہوتی ہے، حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس سے جنوں کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ ایک اور جو کانسیپٹ ہے مفسرین کرام نے اس میں لیا ہوا کہ جان، جس طرح آدم علیہ السلام کے جو جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے انسان کے، اسی طرح جنوں کے جد امجد جان سے، جان لفظ کس سے ہے؟ کس سے مشتق ہے؟ جس سے چھپا ہوا ہونا، جیسے جن جو ہے انسانی آنکھ سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، غیر مرئی مخلوق ہے، وہ جیسے چاہے پھرتی ہے، جس طرح انسانوں میں مسلمان ہیں کافر ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی مسلمان ہیں اور کافر ہیں۔ والجان، اور جنوں کو، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے، من قبلو، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے، من نار السموم، دیے کی لو سے، آگ کی لو سے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالقن، تخلیق کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمائن مسنون، بدبودار کیچڑ والی سے، بدبودار کیچڑ کی بجنے والی مٹی سے ایک انسان ایک بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا، پس جب، سَوَّيْتُهُ، اب تسویت ان سے ہے، لفظ کیا ہے؟ سوا، سوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کو سنوار لینا، کسی چیز کو ٹھیک کر لینا۔ اب لفظ سین واو یہ، تا متکلم ہم کے لیے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، سویتہ، پس جب میں ٹھیک کر لوں اسے، سویتہ، ونفخت، ونفخت، یہ صحیح کر کے لکھا کرو یار، نظر نہیں صحیح آتے، ونفخت، ونفخت، اور نفخہ کس کو کہتے ہیں؟ پھونکنا کسی چیز کا، تا اس کے آگے جو ہے وہ لگی متکلم میں کے لیے، ونفخت، اور جب میں پھونک دوں، فیہ، اس میں، من کا معنی سے، روح ہی، اپنی روح میں سے، یا متکلم میری روح میں سے، روح تو ایک عام لفظ ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو یہ ہے وہ میں مفعول کے لیے، متکلم کے لیے ہے، نفخت فیہ من روحی، اور جب میں پھونک دوں اپنی روح میں سے، اس میں ایک پتلا بنانے لگا ہوں، ایک انسان بنانے لگا ہوں، جب میں اس کو سنوار لوں، بنانے لگا ہوں بجتی ہوئی کیچڑ گارے والی مٹی سے، جب میں ٹھیک کر لوں اسے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقاؤ، فقاؤ لفظ کس سے ہے؟ وقع، ہو جانا، کسی چیز نہ گر پڑنا، واو الف جو ہے اس کے ساتھ جمع کے لیے لگا ہے،
बस गिर पड़ना तुम लहू लिए उसके साजिदीन सजदे में। जब मैं बना लूं उसको, ठीक कर लूं, उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। फसजदल मलाइकातु, बस साजदा सजदा किया, अल मलाइकातु फरिश्तों ने, कुल्लुहुम सब के सब, कुल्लुहुम हम नहीं कहते कुल, सब के सब, कुल्लुहुम उन सब के सब ने, अजमाउन अजमाउन इकट्ठे होके, जमा होके, वो सारे के सारे जो है वो उन सब ने इकट्ठे होके सजदा किया, इल्ला मगर इबलीस, इबलीस मगर शैतान, अबा, अबा लफ्ज़ किससे है, हमजा बे ये, इनकार किया उसने, उस अबा उसने इनकार किया, या अबा वो इनकार करता है या करेगा, अबा उसने इनकार किया, अन ये के यकूना कि वो हो जाए, यकूना कुन का माना क्या होता है, होना, या मुज़ारी की लामत लगा हुआ है, ये कि वो हो जाए मस साजिदीन सजदा करने वालों के साथ, उसने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों के साथ हो जाए और वो सजदा करे। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, और बिलाशुबा तहकीक पैदा किया हमने इंसान को बजने वाली मट्टी से, बजने वाली मट्टी जो कीचड़ और गारे की थी, गारे और कीचड़ की बनी हुई बजने वाली मट्टी से पैदा किया, और जिन्नों को तख्लीक पैदा किया हमने इससे पहले। इससे पहले यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फरिश्तों, इंसान से पहले कौन था, जिन्न पैदा किए गए थे, जिन्नों से पहले भी कौन था, मलाइका पैदा किए गए थे। तो सबसे पहली तख्लीक मलाइका की थी, मलाइका के बाद फिर जिन पैदा किए गए, और फिर जिन्नों के बाद इंसान जो है वो पैदा किए गए। अब जिन्नों में से इब्लीस जो है वो जिन ही था, लेकिन अल्लाह की जो है वो इबादत के सिले में वो फरिश्तों में मुकर्रब हो गया था और फरिश्तों जैसा कंसिडर होने लगा था। एक रवायत में ये भी है कि इसको जो है वो जन्नत का खाजन कहा जाता था, और ये फरिश्तों जैसा हो गया था, क्योंकि इससे पहले ज़मीन के ऊपर जो है, इंसान से पहले ज़मीन के ऊपर जिन बसते थे। इन जिन्नों ने इस ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा खून खराबा और बहुत ज़्यादा फसाद किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा देने के लिए इनको इन्हीं में से जो है वो जिन को, जिन्नों में से जिन को भेजा, और इसने फिर आके इनको मारा और इनको ले जाके गारों में, जज़ायर में, जजीरों में जो है वो बंद कर दिया। तो फिर इसके इनाम के सिले में ये अल्लाह का ख़ास मुकर्रब हो गया। अब मुकर्रब होने के नाते फिर इसमें जो है वो गुरूर समा गया कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जब ये गुरूर समा गया उसमें मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो फिर इसके बाद ये रांदा दरगाह ठहरा, फिर ये संसार किया हुआ, रजम किया हुआ ठहरा। और जान और जिन्नों को खलकनहू पैदा किया हमने उसको, मिन कबलो इससे पहले, मिन नारिस समूम आग की लो से। आग से हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, उस आग की लो से जो उसके इर्द गिर्द हाला सा बना हुआ होता है, जो लो होती है, लू होती है, उसको आप कह सकते हैं। ये लफ्ज़ लू सही है, लू। जैसे हम नहीं कहते कि दिए की लू जो है वो है, तो जो शोले के अलावा जो लू होती है उससे बनाया गया है इसको। और फिर कहा वइस काल रब्बुका, और जब कहा तेरे रब ने, तेरे परवरदिगार ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहा जा रहा है, और जब कहा आपके परवरदिगार ने लिल मलाइकात फरिश्तों से, इन्नी खालिकुन बशरन, बेशक मैं तख्लीक करने वाला हूँ, एक इंसान बनाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ एक इंसान को, मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, कीचड़, बदबूदार स्याह कीचड़ से बनी हुई बजने वाली मट्टी से। अब इंसान की औकात देख लीजिए क्या है, फ़ैज़ा सव्वैतहू, बस जब मैं उसको सीधा कर लूँ, दुरुस्त कर लूँ उसको, और फूंक मार दूँ उसमें, अपनी रूह में से फूंक दूँ, फ़काऊ बस गिर पड़ना, वाव जमा के लिए इस्तेमाल है, गिर पड़ना तुम सब लहू साजिदीन, उसके लिए, उसके सामने सजदे करने के लिए। फसाजदल मलाइका, तो पर सजदा किया तमाम फरिश्तों ने, कुल्लुहुम तमाम के तमाम ने, अजमाउन इकट्ठे होकर, इल्ला इबलीस मगर इबलीस शैतान, अबा उसने इनकार किया, अन यकून मा साजिदीन, और ये कि वो हो साथ सजदा करने वालों में से। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ तख्लीक करने के बाद इंसान की औकात याद दिलाई है कि इंसान कैसे पैदा किया गया। देखिए, एक आम मट्टी में पानी डाला गया, पानी डालने के बाद जो है वो चीकनी मट्टी, लेसदार मट्टी हो गई, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो गारा बन गई। वो गारा, और वो गारा भी वो जिसमें सड़ांद उठ जाए, जिसमें खमीर उसका जो बो मारने लग पड़े, बदबूदार कीचड़, स्याह कीचड़ जिसको हम कह सकते हैं।
اور پھر جب وہ سوکھ گیا، حرارت سے سوکھا، تو اس کی جو مٹی تھی اس کا پتلا جو ہے وہ بنایا گیا، پتلا بنا کے چھوڑا گیا، چھوڑ کے حرارت دی گئی، حرارت دے کے پکایا گیا، پکا کے جب وہ کھڑا کیا گیا تو پھر اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو انسان کی اوقات یہ ہے کہ وہ مٹی سے، بدبودار والی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے تخلیق کیا اس سے جو ہے وہ انسان کے لیے سجدہ کروایا، کتنا بڑا مقام دیا اللہ نے۔ جب جو ہے وہ دیکھیے اللہ نے جب اس میں روح پھونکی تو روح پھونکنے سے کہ اپنے کچھ فیچرز اس میں ڈال دیے۔ کون سے فیچرز ڈال دیے؟ یہ جو سیلف کانشیسنیس ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، سوچنے کی صلاحیت، کسی چیزوں سے نتائج جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت کہ میں نے یہ چیز ہے تو میں نے یہ اس راستے پہ کیسے چلنا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ جس وقت بنایا تو اس وقت فرشتوں نے کہا یا اللہ کسی شخص کے تو بنانے لگا ہے اس کو جس کو تو ساتھ اختیار بھی دے رہا ہے، اور جب اختیار دے رہا ہے اور اس کو آزادی بھی دے رہا ہے تو وہ تو اس اختیار کو جو ہے وہ غلط استعمال کرے گا۔ اگر تیری عبادت کے لیے یہ ہے تو پھر عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، عبادت کے لیے جو ہے وہ یہ زمین و یہ باقی ساری چیزیں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ہر چیز سجدہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کیا، مقصد کیا تھا، اللہ کی حکمت کیا تھی، انہی میں سے جو ہے وہ ان میں سے ایک شیطان جو مقرب بنا ہوا تھا اس کو ایکسپوز کرنا تھا کہ تم کہتے ہو کہ سارے فرما بردار ہیں، سارے جو ہے وہ میری آواز کے چلتے ہیں، ایک ایسا ہے جس میں نافرمانی کا شائبہ ہے، اس کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا۔ اب یہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، کچھ چیزوں کے نام جو ہے وہ فرشتوں کو بھی بتا دیے، کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بھی بتا دیجیے۔ اب وہ اس سے یہ نہیں کہ نام لے کے صرف وہی چیزیں بتائی جانی تھی، اس کے اندر سے جو ایکسٹریکٹ کر کے نکالنا تھا وہ آدم علیہ السلام نے نکال لیا۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی اور وہ نہ نکال سکے، اسی لیے کہا گیا کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب کہا گیا شیطان سے کہ سجدہ کرو، شیطان نے فوراً سے پہلے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ جو ہے وہ بہتر ہے بقول اس کے۔ مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کی حکمت ہے وہ اللہ کی حکمت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو فضیلت بخشی ہے، وہ کہتا تھا کہ آگ بہتر ہے۔ اب دیکھیے اس نے غلطی کی اور اس غلطی کے بعد اس غلطی کے اوپر تکبر میں آ گیا، اس نے غرور کیا، اس نے گھمنڈ کیا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ ہاں آگ والی چیزیں جو ہیں وہ افضل ہوتی ہیں مٹی والی جو ہیں، حالانکہ تاثیر دیکھ لیجئے، آگ کی تاثیر جلا دینے والی ہوتی ہے، مٹی کی تاثیر ہر چیز کو ایبزارو کرنے والی ہوتی ہے، اور مٹی کی تاثیر ہر چیز کا رزق دینے والی ہوتی ہے، جبکہ آگ کا کام ہر چیز کو جلا دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، شیطان کو اس سے پیدا کیا، اور اس حالت میں اور اس کے بعد انسان کیا سے کیا بن بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کی مدد کے لیے، یہ سمندروں میں دریاؤں میں کشتیاں چلائیں کس کے لیے، آسمانوں سے بارش برسائی کس کے لیے، زمین سے نباتات اگائیں کس کے لیے، منرلز نکالے انسان کی سہولت کے لیے، سب کچھ کیا۔ اور لیکن اس کے باوجود جب انسان بھی جو ہے وہ اسی شیطان کی راہ پہ چل پڑا تو اللہ نے ضروری سمجھا کہ اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تم اصل میں تھے کیا، تم تھے کیا، تم ایک سڑے ہوئے گارے، بدبودار گارے سے بنی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے رکھیں گے، دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو سیاہ بدبودار کیچڑ والی مٹی، کھنکتی ہوئی بجنے والی مٹی سے، اور جنوں کو پیدا کیا اس سے پہلے ہم نے آگ کی لو سے۔ اور جب کہا فرشتوں سے تیرے رب نے بے شک میں ایک انسان بنانے والا ہوں بجنے والی بدبودار کیچڑ کی بنی ہوئی مٹی سے، فیضا، اور جب میں ٹھیک کر لوں، سنوار لوں، سیدھا کر لوں، اس کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، روح نہیں، روح میں سے، من کا لفظ ساتھ آیا ہے، من روحی، اپنی روح سے پھونک مار دوں اس میں، فقعوا، پس گر پڑنا لہو ساجدین، اس کو سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکہ، تو پر سب نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب نے اکٹھے ہو کے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابا، اس نے استکبار کیا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ ہو جائے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اسی سے جو ہے وہ ہم کل کیوں اس نے انکار کیا، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، اسی چیز سے بعد جب ہم آگے بڑھائیں گے۔ اسی چیز کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آیت نمبر 30 سے 39 آیت سورہ بقرہ کی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔
لیکن اصل میں تو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانا ہے کہ تم کیا تھے، اور پھر مٹی سے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی نسل کو جاری رکھا، وہ ایک بدبودار نطفے سے جو ہے وہ اس کو پیدا کیا، نطفے سے جو ہے وہ لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے اس میں پھر علقہ، پھر روح ڈالی گئی، پھر اس کی جسم بنایا گیا، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کی ساری چیزیں لکھ دی گئیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور وہی انسان، جیسے بارہا میں وہ رپیٹ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیدا میں نے کیا سجدہ کسی کو کرتا ہے، دیتا میں ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کو سمجھایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وہ پروسیس پھر اپنے ذہن میں آپ لیٹ ہو گئے ہیں، وہ میں نے پروسیس پورا بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے ارض ہوتا ہے، عام مٹی، تراب ہوتی ہے، عربی زبان میں مٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تراب کے بعد جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ تین ہو جاتی ہے، وہ لیسدار، وہ چپکدار مٹی ہو جاتی ہے۔ لین تازب جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں چپکدار مٹی، پانی ڈالا گیا، اس کے بعد پھر اس کو پکایا گیا تو وہ کھنکنے والی، پہلے اس کے بعد کیچڑ میں چھوڑ دیا گیا، چھوڑنے والی کو ہما ان مسنون کہا گیا ہے، اور جب وہ پک جائے حرارت لگنے کے بعد تو پھر وہ کھنکتی، جب اس کے اوپر انگلی بجائیں، جیسے کسی برتن ٹھیکرے کو لے کے آپ انگلی بجائیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، یہ وہ بجنے والی مٹی جو ہے وہ اس میں، تو یہ اس کے ایوولوشنری پروسیس تھے اس مٹی کے، جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو اس دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت، مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما دے، اور جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ میں صبح ہی ایک حدیث پڑھ کے آ رہا ہوں کہ جس نے کسی اپنے مومن مسلمان بھائی اور بہن کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ تبارک اگر سب کے لیے کی تو جتنے لوگوں کے لیے دعا کی ان سب کی ایک ایک نیکی جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی ان کے درجات بلند فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔